تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ اچھا، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو، ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر، اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات میں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے، اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو، دن آئے ہی نہ، تو انسانیت ختم ہو جائے گی، نباتات ختم، حیوانات ختم۔ 2 ملین سپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہیں، 2 ملین سپیشیز ہیں، ایک سپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے۔ ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا، اس میں قیامت مضمر ہے۔ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، جو پولز کے قریب علاقے ہیں، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے۔ قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسس نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا، کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دے دیتی ہے، اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکل آتی ہے۔ یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے، سائنٹیفکلی مردہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے، اس مردے میں بھی زندگی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان۔ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا۔ تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے۔ بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ 20 دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزا نکالتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے۔ انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں، انڈا توڑ کے دے دینا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا، چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے۔
اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنی بیلنس ہو، نہ گرے، اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے۔ تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا، کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے ہے۔ اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے، یہ کسی کے کرنے سے ہو۔